أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 سے 96 تک۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمینو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلا نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلا جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے سوا ہے، وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دو فلما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو من قبلی پہلے سے، ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین ایمان رکھتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آ چکا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا اجلا بچڑا من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم عہد تمہارا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو، خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں بقوت زور سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نہ مانا ہم نے، واشربوا اور پلائی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں
اجلا بچھڑے کی، بکفرہم یہ سبب ان کے کفر کے، کل کہہ دو بئس ما کیا ہی برا ہے وہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہی اس جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، قل کہہ دو ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ لکم تمہارے لیے، دار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً تنہا، من دونی سوائے الناس لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز آرزو نہ کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب ان گناہوں کے جو قدمت بھیج چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص زیادہ حریص، الناسی سب لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، لو کاش یعمر وہ عمر پائیں، الف ہزار سنۃ سال کی، وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزحہ بچانے والے اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 91 سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں، کون سی کتاب پر ایمان لاؤ؟ یعنی یہود و نصارہ سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اس کتاب کا تو کفر کرتے ہیں جو انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن پاک انہی کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کے باوجود یہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب ان کی کتاب کو جھٹلاتی نہیں بلکہ انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنی ہی کتاب کو مانتے ہو، اپنے ہی پیغمبر کو مانتے ہو، اپنی ہی شریعت کو مانتے ہو، تو پھر تم نے اگلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو اپنی ہی کتاب پر ایمان بھی درست نہیں، جو تم تورات کا دعویٰ کرتے ہو، اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو وہ بھی درست نہیں۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے، تم نے بعض کا تو انکار کر دیا اور بعض کو قتل کر دیا، اور اگر تم اپنی شریعت کے ماننے والے تھے تو تم نے پھر انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ آج دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم میں سے ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے گروہ کی بات سننا پسند نہیں کرتا،
اور ہر فرقہ، ہر گروہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی سچا ہے، وہی درست ہے، اور اسی خوش فہمی میں وہ کسی دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رہے کہ گروہی تعصب انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ دین میں گروہ پرستی، فرقہ واریت، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے، خاص طور پر گروہی تعصب سے، کیونکہ جب انسان گروہی تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی حق کو اپنا نہیں سکتا۔ اور حق کا اعتراف کرنا، اس کو قبول کرنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور جب کسی کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے کہ وہ حق کو ماننے والا، حق کا اعتراف کرنے والا اور حق کو اپنانے والا بن جاتا ہے تو وہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ اب یہاں ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم تو ہو ہی ظالم، کیونکہ جب تمہارے پاس شریعت آئی تھی، تمہارے پاس کتاب آئی تھی، تب تم نے کیا کیا؟ اپنی شریعت کے ہونے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو قتل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پھر تم نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا، جب وہ واپس نہ آئے 30 راتوں کے بعد تو کیا ہوا؟ سامری نے ایک بچڑا بنا ڈالا اور ان سے کہا کہ موسیٰ تو بھول گئے، وہ تو تم کو بھول گئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی حاصل نہیں کر سکے، اس لیے یہی تمہارا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں ڈھونڈ پائے، اللہ ان کو نہیں ملے، یاد رکھو یہی تمہارا الہ ہے۔ اس طرح سامری نے جب ان کو بہکایا اور یہ بہک گئے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بچڑے کا ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کہنے تم ہو ہی ظالم، نہ تب تم نے حق ادا کیا اور نہ ہی اب تم نے حق ادا کیا۔ اور یہاں ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ظالم کہا جا رہا ہے۔ تو ہر وہ انسان جو شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ اب اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی کس کو معبود بنا لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا، کیا وعدہ لیا؟ کون سا وعدہ لیا؟ ایمان لانے کا وعدہ لیا، تورات کو مضبوطی سے تھامنے کا وعدہ لیا، مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ لیا۔ کس کو بلند کر کر؟ یعنی جب تم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کیا، اور کوہ طور کو بلند کر کے تم سے وعدہ لیا۔ کیسے کوہ طور ان پر بلند کیا گیا تھا کہ پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا تھا اور وہ پورا سائبان کی طرح ان کے سروں پر مسلط ہو گیا تھا۔ اور کوہ طور کو بلند کر کے کیا عہد لیا گیا تھا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو۔ کیسے مضبوطی سے تھامو؟ ہاتھ سے مضبوطی سے نہیں، دل کی مضبوطی سے تھامو، دل سے اپناؤ اس کتاب کو، دل سے اپناؤ ان احکامات کو جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں، اور سنو یعنی غور سے سنو،
دل کے کانوں سے سنو، عمل کرنے کی غرض سے سنو، اور اپنے رب کو اپنے رب کی باتوں کا جواب دو۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور کیا کی؟ نافرمانی کی، یعنی زبانوں سے تو اقرار کیا کہ ہاں ہاں ہم سن رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دل میں کیا کہا کہ ہمیں تو ماننا نہیں، دل میں نیت کیا کہ ہمیں تو کوئی عمل کرنا نہیں۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کرے انسان کہ ہاں ہاں سن لیا، سمجھ میں آ گیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، ہم سے کون سا یہ کام ہونے، ہم نے ماننا تھوڑی ہے۔ تو جب کوہ طور کو ان پر بلند کیا گیا تو سمعنا کیا کہنے لگے؟ ہاں ہاں ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے، لیکن دل میں کیا ارادہ تھا کہ نہیں مانیں گے۔ اسی لیے جب کوہ طور کو ہٹایا گیا تو واپس یہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ تو بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ہمیں یہ باتیں کیوں سنوائی جا رہی ہیں؟ اسی لیے سنوائی جا رہی ہیں، ان کو کتاب دی گئی تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، آج تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور غور سے سنو، اور ایسے سنو، اس کو عمل کرنے کی غرض سے سنو، اس کتاب کو دل میں بسانے کی غرض سے سنو، اس کی باتوں کو یاد رکھنے کی غرض سے سنو۔ اور یاد کیوں رکھنا؟ تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اور ہمارا بھی اس کتاب کے ساتھ عموماً رویہ یہی ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، پر ہم دل میں کیا کہہ رہے تھے؟ پر میں ایسا کر نہیں سکتی۔ سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور دل میں کہتے ہیں ہاں ہم سے ہونا تو نہیں ایسے، ہم کر تو نہیں سکتے۔ اور زبانی کلامی ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، لیکن عمل ہمارا بھی بالکل کیا ہوتا ہے؟ بازو کا زیرو۔ تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے، ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی جو اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، ہم اس کو دل کی مضبوطی سے تھامیں، اس پر مرتے دم تک قائم رہیں، اس پر ہمارا ایسا ایمان ہو کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور ایسا ایمان اور ایسا یقین ہو کہ اس کی ایک ایک بات کو ہم درست مانیں، حق مانیں، اور جو حق مانتا ہے وہی پھر حق کو اپناتا بھی ہے، وہی پھر حق کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان کے دل کیوں سخت ہو چکے تھے؟ کیوں سخت ہو گئے تھے؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی بجائے کس کی محبت تھی؟ بچھڑے کی محبت تھی۔ محبت جب کسی کے اندر دل میں چلی جاتی ہے، دل میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر ایسے رچ بس جاتی ہے کہ الگ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی کو جب مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کو باہر نہیں نکال سکتے، وہ مٹی کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ مٹی ہاتھوں میں پکڑیں، اٹھائیں، اور اس کو پانی کو الگ کرنے کے لیے اس کو دبائیں تو نہیں الگ کر سکتے۔ اسی طرح کسی چیز کی محبت دلوں کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کا نکالنا بھی ایسے ہی مشکل ترین عمل ہے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ دلوں میں کسی اور چیز کی محبت ہوتی ہے، دلوں میں اللہ کی جگہ کوئی اور چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کسی اور چیز کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ تو ہم سوچ لیں اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے دل میں محبت ہے یا اہمیت ہے تو وہی چیز ہمارا بھی کیا ہے؟ بچھڑا ہے، اجل ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری سے رک جائیں، پھر وہ چاہے مال ہو، کوئی جاب ہو، کسی انسان کی محبت ہو، کوئی کیریئر ہو، تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اجل ہی ہے، بچھڑا ہی ہے۔
ہم سب کو بھی اپنے اپنے اندر سے اپنے اپنے اجل یعنی اپنے اپنے بچھڑے کو ڈھونڈنا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارے دل و دماغ پہ اتنا حاوی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیتی ہے، ہمارے رب کے احکامات سے دور کر دیتی ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم نے ہر اس چیز کو تلاش کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں سے باہر نکالنا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے لیے وہی بچھڑا ہے جس کو ہم پوجتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو کس میں گر جاتا ہے پھر؟ جب اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی عجل میں پھنس جاتا ہے، اس میں گر جاتا ہے، کسی نہ کسی بچھڑے میں گر جاتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں گر کر ایسا پھنستا ہے کہ پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بیکار ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بتوں کو تلاش کرنا ہے، اپنے بچڑوں کو تلاش کرنا ہے، جو جو بچڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جو جو چیزیں ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، ان کو ڈھونڈ کے، ان کو تلاش کر کے اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر وہ بچڑا چاہے موبائل فون ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج یہ کتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی ایسی آزمائش ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا ایسا فتنہ ہے ہمارے لیے جو ہمارے اور ہمارے رب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی چیز ہی یہی ہے۔ تو اگر یہ چیز بھی ہمارے اور ہمارے رب کے راستے کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے تو ہمیں اس کو بھی اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بے کفرہم، بسبب ان کے کفر کے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ اس فتنے میں ڈال دیے گئے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، تم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو یا کہلواتے ہو تو پھر بتاؤ، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رب ہی کی نافرمانی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجو، یا اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرو، یا ایک طرف تمہارے رب کا حکم ہو اور دوسری طرف تمہارے نفس کی خواہش ہو، تو تم کس کو چنتے ہو؟ اللہ کے حکم کو یا اپنی خواہش کو؟ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس وقت میں تم کس کو چنو؟ اللہ کے حکم کو، اور باقی سب چیزوں کو پیچھے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ، تم ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو، تم ایمان والے کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تو کیا تمہارا ایمان تمہیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رب کی نافرمانیاں کرو؟ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو بچ جاؤ، ایمان والے ہو، اپنے رب پر ایمان لانے والے ہو تو پھر اپنے رب ہی کی مانو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یہود کے کچھ دعووں کا اس آیت میں رد کیا جا رہا ہے۔ کیا تھے ان کے دعوے؟ جیسے ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے جنت ہمارے لیے ہے اور ہم جہنم میں نہ جائیں گے۔ ایسے تمام
دعووں کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ اگر تم اللہ کے پیارے ہو اور آخرت کا گھر جیسے تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی آخرت کے گھر سے مراد یعنی جنت تمہارے لیے ہی بنی ہے، تو پھر تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ ثبوت دو، موت کی تمنا کرو تاکہ موت کے بعد اس اپنی جنت میں جاؤ، اپنے آخرت کے گھر کو حاصل کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے نا وہ کتنے پانی میں ہے، کتنے اعمال ہیں اس کے پاس، وہ کیسا ہے، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، نیور ایور، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اتنے ہی سچے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ جنت انہی کے لیے بنی ہے اور یہی جنت کے حقدار ہیں، یہی جنت میں جانے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگیں موت، ثبوت دیں، لیکن موت کبھی نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہیں ہی پائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور آپ سب سے زیادہ زندگی کا حریص انہی لوگوں کو پائیں گے۔ یہ ہٹ زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی یہ زندگی کی لالچ ان کے اندر مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، جتنا مرضی جی لیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اپنی آخرت اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ کمائی تو انجام بھیانک ہی ہونے والا ہے۔ اتنی لمبی زندگی بھی تب ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ بعض اوقات بعض لوگ بہت چھوٹی زندگی جیتے ہیں، زندگی تو بہت جیتے ہیں لیکن کما بہت کچھ جاتے ہیں، اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ کما جاتے ہیں، اور کچھ بدقسمت بہت لمبی زندگی گزار کے جاتے ہیں لیکن کما کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے۔ میں اور آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں، اب تک جو میں زندگی گزار چکی، کیا کمایا میں نے اپنے لیے آخرت کے لیے، کیا حاصل کیا، کتنے اعمال جمع کر لیے۔ دیکھیں سب کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں نا، کوئی خوش قسمت انہی 24 گھنٹوں میں اتنے خیر کے کام بھی کر لیتا ہے، اپنی دنیاوی کام کاج کے ساتھ اتنی زیادہ آخرت بھی کما لیتا ہے، اور کوئی بدقسمت دن اور رات دنیا میں ہی گوا دیتا ہے، اور وہ دنیا کو بھی پورا نہیں کر پاتا ان 24 گھنٹوں میں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان اپنے ان 24 گھنٹوں میں اپنی آخرت کمانے کی بھی فکر کرتا ہے نا، تو دنیا کے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہ چھڑا سکتا، نہیں چھڑا سکتا اور نہ چھڑا سکے گا۔ اگر انہوں نے آج اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت نہ بنائی تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمانے والا بنا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا ہی کما کر چلے جائیں یہاں سے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہنچیں تو پتہ ہی نہیں، خالی ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، پھر پتہ چلے کہ وہ تو سب دنیا کے لیے ہی کما لیا۔
وہ تو یہاں چلنا ہی نہیں تھا، وہ تو وہاں چلنا تھا، اور وہاں جب لینے کا وقت آیا، اس کو حاصل کرنے کا وقت آیا تو ہم رخصت ہو گئے۔ اس دن کی حسرت سے بچنے کی بجائے آج ہمیں کوشش کرنی ہے اور اپنے وقت کو بہترین بنانا ہے، اور وہ وقت ہمارا بہترین تبھی بنے گا جب ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کمائیں گے۔ تو سچ میں حقیقی عمر ہماری وہ جو خیر کے کاموں میں لگ گئی، باقی تو مائنس ہے، زیرو ہے۔ کاؤنٹ تو وہی وقت ہوگا جو ہم نے خیر کے لیے استعمال کیا۔ تو اسی لیے اپنے لیے بھی اگر لمبی عمر کی دعا مانگیں تو نیک اعمال کے ساتھ، اور دوسروں کو بھی لمبی عمر کی دعا دیں تو برکت والی زندگی کی، نیک زندگی کی، اعمال سے بھرپور زندگی کی، نیک اعمال سے بھرپور زندگی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل